منم عاشق و شیدا آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق و شیدا عاشق و شیدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جون حسن عاشور کی طرف سے آپ سب مومنین اور مومنات کو السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ السلام. فکر عاشور کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آج سب سے پہلے میں آپ سب مومنین اور مومنات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی ولادت اور ان کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ تحفہ قبول فرمائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن وہی مسکرائے گا جو محرم میں رویا تھا، جس نے حسین کی یاد منائی تھی. آج کے دن وہی مسکرائے گا جو کل رویا تھا، یعنی جو محرم میں رویا تھا. ربیع الاول میں رسول خدا سرور کائنات مولا علی بادشاہ کے بھی مولا کا ظہور کا دن ہے. اور ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی کو. رسول آخری ہے اور بہار پہلی ہے. بہرحال گفتگو کی طرف آتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ الشِّفَاءَ مَعَ الرَّحْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ. میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کیا کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. قرآن مومنین کے لیے شفا ہے. لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا ہے. قرآن مومنین کے لیے شفا ہے اور لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا ہے. مولا علی بادشاہ کا سرما بنا ہے لعاب محمد، جس کے لعاب کی برابری قرآن نہیں کر سکتا، اس کے لہو کی برابری کون کر سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں، تمہارے دیے ہوئے زکوٰۃ، تمہارے کیے ہوئے حج، تمہارے کیے ہوئے ثواب تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا اگر تم نے میرے نبی کی برابری کی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. رسول نے قدم قدم پہ بتایا ہے، رسول نے قدم قدم پہ بتایا ہے کہ میں بشر تو کیا کسی جیسا بھی نہیں. یہ رسول کہہ رہے ہیں. جب رسول معراج پہ جانے لگے، جبریل نے رسول کے دروازے پر دستک دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اپنے گھر سے باہر آئے. لمحہ رک گیا، وقت رک گیا، ٹائم رک گیا، زمانہ رک گیا، سارا کچھ رک گیا تھا. جبریل زمین سے رسول خدا کو ایک مقام آتا ہے آسمان پہ قرائے ہوا، جہاں سے ہوا چلتی ہے. رسول خدا اس مقام پہ پہنچے تو قرائے ہوا پہ جب پہنچے تو ہوا رسول کو اڑا نہ سکی. رسول نے ہوا کو بتا دیا کہ میں ہوائی مخلوق جیسا بھی نہیں. آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرائے آب تک پہنچے. قرائے آب تک پہنچے. پانی رسول کو بہا نہ سکا. رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ میں آبی مخلوق جیسا بھی نہیں. اب رسول قرائے آگ تک پہنچے. ایک مقام آتا ہے قرائے آگ. جبریل پیچھے تھا، رسول آگے تھے. آگ رسول کی جوتی کا تسمہ تک جلا نہ سکا. آگ رسول کی جوتی کا تسمہ تک نہ جلا سکی. رسول نے آگ کو بھی بتا دیا کہ میں آگ جیسا بھی نہیں.
آگے جو ملائکہ کا سردار ہے جناب جبریل تھے، ملائکہ کے سردار جناب جبریل کانپنے لگے۔ رسول خدا نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، چلو آگے۔ جبریل نے کہا نہیں چل سکتا، میں جل جاؤں گا۔ رسول خدا نے کہا تم چلو تو نہیں جلتے تم۔ جبریل نے کہا نہیں، جل جاؤں گا۔ ارے کہا کس نے تھا کہ چلو آگے، نہیں تمہارے پاس پڑ جلتے۔ جو رسول کی زبان سے جملے نکل آئے وہ مقدر بن جاتا ہے۔ اگر چلا جاتا جبریل نہ جلتے۔ کہا کس نے تھا؟ محمد نے۔ آگے سواریاں ہوتی ہیں، جب رسول معراج پہ گئے تو سواریوں پہ گئے۔ 3 سواریوں کے نام ہیں، براق، پہر اور رف رف۔ رسول جب قرۂ ہوا تک پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سواری جو ہے اس کا نام رف رف ہے، میں اس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوں، اس کو لے جاؤ۔ رسول نے پہر کی سواری منگا لی۔ اب میں مثال دینے لگا اپنی، اب میں بس میں بیٹھا ہوں، میں بس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے وقت دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوا تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں بس کی سواری سے مطمئن نہیں ہوا تو میں گاڑی کی سواری میں بیٹھ گیا۔ اسی طرح میرا رسول جب معراج پہ گیا تو جب پہلی سواری براق تھی، رسول نے براق کو چھوڑ دیا، رف رف منگا لیا۔ رسول جب آگے گئے سرحد جبور پر، قرائے آگ پر، پھر اس کے بعد رسول نے رف رف کو بھی چھوڑ دیا۔ رسول رف رف کی سواری سے بھی مطمئن نہیں تھے، رسول نے رف رف کو بھی چھوڑ دیا، پہاڑ منگا لیا۔ رسول نے پہاڑ کی سواری سے بھی مطمئن نہیں تھے، پہاڑ کی رفتار سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ ارے یہ وہ سواریاں تھیں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا و آخرت کا سفر ایک چھلانگ میں طے کروا سکتی ہے۔ رسول نے کہہ دیا یہ ساری سواریاں سست ہیں۔ جب آخری سواری پہر منگایا، رسول پہر کی سواری سے مطمئن نہیں ہوئے، اس کی رفتار سے رسول مطمئن نہیں ہوئے۔ رسول آگے میرا رسول پیدل چلا۔ اب اللہ جانے میرے رسول کی رفتار کتنی ہوگی۔ آگے رسول نے دیکھا کہ نور کا دریا آیا ہے۔ میرے رسول نے اس نور کے دریا میں غوطہ لگایا۔ رسول کو گمان آیا کہ اب میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رسول کو لگا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رسول جب اپنی منزل پہ پہنچے، فرشتوں نے رسول کو سجدہ کیا۔ اللہ کی آواز آئی، آواز پروردگار آئی، اے فرشتوں تم تو میرے حکم سے کسی کو سجدہ کرتے ہو، تو محمد کو کس کے حکم سے سجدہ کر رہے ہو؟ فرشتوں کی آواز آئی، فرشتوں نے کہا کہ یہ رسول، ہمارا رسول ہمارے رب کی اتنی بڑی شبیہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ ہے محمد رسول، امیر المومنین کے بھی مولا، جو محمد کے ذکر میں نہیں مسکرائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو محمد کے ذکر میں نہیں مسکرائے گا تو قیامت والے دن اس کی گردن پہ 7 گوشے ہوں گے، اور ان 7 گوشوں میں ایک ابلیس ہوگا، اور وہ ابلیس اس آدمی کے منہ پر، منکر محمد کے منہ پر 1.25 لاکھ مرتبہ تھوکتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے خلق ہوئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسے خلق ہوئے جیسے ہم نے خود چاہا۔ یہ ہے محمد، بڑھل
مجھے اجازت دیجیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس ذکر کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مولا صحت و زندگی عطا فرمائے اور ان کو مولا سلامت رکھے۔ تحفہ یا علی علیہ السلام۔